جب حجاج ابن یوسف کے مظالم تو بڑے مشہور ہیں، ہارون نے بھی کم ظلم نہیں کی، بلکہ ہارون تو دو وجہ سے ظلم کر رہا، ایک اس لیے کہ ہائی دشمن ہے اہل بیت، اور ایک اس لیے کہ اسے گلٹی کانشیس، گلٹی کانشیس یعنی ایک آدمی نے واقعاً کوئی جرم کیا ہو تو اس کا ضمیر تو اس کو ملامت کرے گا۔ ہارون بنو عباس نے سارا موومنٹ چلایا تھا اہل بیت کے نام پر، ہم اہل بیت کو ان کا حق دلوانا چاہتے، جب کامیاب ہو گئے تو خود ہی قبضہ کر لیا۔ اب ان کو یہ زیادہ اس بات کا احساس ہے کہ ہم نے کیسا فراڈ کیا۔ بنو امیہ نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اہل بیت کے لیے حکومت لے رہے، بنو عباس نے کہا تھا رضا لآل محمد، تب اسے برداشت نہیں ہو رہے اہل بیت۔ امام معصوم کو قید میں ڈالا، چاہنے والے کو پکڑ پکڑ کے اس انداز سے شہید کیا کہ وہ روایت اتنی مشہور ہو گئی کہ اب میں اس کو نہیں دہراتا ہوں۔ جب ایک لمحے میں 70 سادات کو ہر سما کے ذریعے سے اس طرح شہید کروایا، نہ غسل نہ کفن، آج بھی مشہد مقدس کے قریب و قید خانہ موجود۔ شہید دست غیب نے جو واقعہ لکھا کہ راوی جب ہر سما کے پاس گیا رمضان میں کھانا کھا رہا، کہا روزے کے عالم میں کھانا کہا کہ روزے کا فائدہ کیا، میں جہنمی، اور جہنمی اس لیے کہ 60 سادات کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بغیر کسی جرم کے ہارون کے حکم پہ شہید کیا۔ 60ویں کو جب میں شہید کر رہا تھا اس نے کہا ایک بات بتا دے، قیامت میں جب ہمارے نانا رسول خدا کے پاس جائے گا تو کیا جواب دے گا؟ اور ایسے ہی نہیں، ہارون نے ایسے ہی ہر سما کوئی ذمہ داری نہیں دی، رات کو بلایا تھا، کہا تھا کہ میں تیرا حاکم، تو میرا وزیر، بے شک، کہا بتا میرے لیے کیا قربانی دے گا؟ کہا اپنا سارا مال آپ کے لیے قربان کر دوں گا۔ کہا چلے جا، گھر چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد دوبارہ بلایا، تو میرا وزیر، میں تیرا حاکم، کیا قربانی دے گا؟ میں نے سوچا کہ مال کی بات تو کہہ چکا ہوں، اس کو پسند نہیں آئی تھی، کہا آپ کے نام پہ جان دے دوں گا۔ گھر چلا جا۔ آدھے گھنٹے بعد پھر بلایا، میرے لیے کیا قربانی دے گا؟ دل میں سوچتا ہے مال کی بات ہو گئی، جان کی بات ہو گئی، کہا میں اپنی اولاد آپ پہ قربان کر دوں گا۔ گھر چلا جا۔ پورا واقعہ آپ کا سنا ہوا ہوگا، اسی لیے میں بہت ہی بدمزہ انداز میں بتا رہا ہوں۔ میرا انداز یہ نہیں ہے واقعہ پڑھنے کا، میں تو ترتیب سے پڑھتا ہوں، لیکن آپ کا وقت بچانے کے لیے کسی صاحب نے مجھ کو یاد دلایا، مولانا آپ اس سے آج اتوار نہیں سمجھیے گا، آج پیر ہے، لوگوں کو جاب پہ بھی جانا ہے، دکانوں پہ بھی جانا۔ ویسے ہی مجھے یاد تھا لیکن اور یاد ہو گیا، تو بہت جلدی ہر سما واپس چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد پھر بلایا ہارون، میرے لیے کیا قربانی دے گا؟ میں نے کہا مال کہہ چکا ہوں، پسند نہیں آیا ہارون کو، جان کہہ چکا ہوں، میرا جواب قبول نہیں ہوا، اولاد کہہ چکا ہوں، اب کیا بچا؟ کہا حاکم تیرے لیے میرا ایمان قربان ہے۔ اب مسکرایا، تلوار اٹھا، فلاں گھر میں جا، 60 قیدی ہیں، سب کی گردنیں کاٹ دے۔ اب یہ ہارون، حجاج ابن یوسف کے مظالم تو ہم سنتے ہیں، یہ ہارون ہے، ایک لمحے کے اندر یہ، اور اس کی پوری زندگی گزری۔ آخر وہ وقت آ گیا کہ اس کی فوج نے کہا اے حاکم، جیسے حجاج کہتا ہے کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی جب تک کہ 2-4 علی والے میرے سامنے مارے نہ جائیں۔ پیدا ہوا تھا تو ماں کا دودھ استعمال نہیں کر رہا تھا، طبیب کے مشورے سے اس کو سب سے پہلے خون پلایا گیا، تو ساری زندگی خون آشام حجاج۔ ہارون بڑی اہم شخصیت بنا کے ہمارے سامنے پیش کی جاتی، اس سے کم نہیں۔ فوج نے آ کے کہا، سپاہیوں نے آ کے کہا علی کے شیعہ ناپید ہو گئے ہیں، نظر ہی نہیں آ رہے، کل کی حدیث کا ایکسٹینشن۔ یہ مجھے مومن نے کہا مولا کسی علاقے میں جاؤں پہچانوں کیسے؟ اس لیے کہ حکم آ گیا تقیہ میں چلے جاؤ، امام کا حکم۔ ہارون نے کیا طریقہ اختیار کیا، ذرا سوچیے آپ، کتنا مشکل ہے، یہ بھی صبر کی ایک منزل۔ ہارون نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ کہا کہ اچھا علی کے شیعہ کو پکڑنے کا ایک ہی طریقہ، سڑکوں اور بازاروں میں۔ دیکھیے جملے کہتے ہوئے بھی بعض اوقات ایمان روکتا، لیکن حقائق اگر ہمارے بچوں کو پتہ نہ چلیں تو آج کے زمانے کا امتحان دینا مشکل ہوگا۔
ہارون نے کہا سڑکوں اور گلیوں میں جگہ جگہ سڑک کے اوپر علی کا نام لکھو زمین پہ. اب میں نعوذ باللہ مولا کی شان میں گستاخی نہیں کر رہا ہوں. اس سے بھی زیادہ بڑا امتحان، علی کے برابر فاطمہ کا نام زمین پہ لکھو اور لوگوں کو اس پہ چلاؤ. تم کونے میں بیٹھ جاؤ، لوگ چلے. دیکھ لینا جس کے پیر ذرا سا ٹھہر جائیں یہ نام دیکھ کر ایک لمحے کے لیے گردن پہ ہاتھ ڈالنا، یہ علی والا ہوگا. یہ وہ ہارون. یہ تواصع بالصبر کی ایک منزل ہے. امام فرماتے ہیں کہ کر لو یہ عمل. اپنے ایک مومن کی جان ہمیں اپنے نام کے احترام سے زیادہ قبول. گزر جاؤ ہمارے نام پر سے، گزر جاؤ ہماری دادی کے نام پر سے. کس مومن کے لیے یہ آسان ہے؟ مر جائے گا مومن. مگر امام نے کہا نہیں، ہم جو حکم دے رہے ہیں وہ تمہیں ماننا.